بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهم السلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں اگر فہم سلف حجت نہیں ہے اور فہم سلف کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے تو پھر ہمارے پاس باقی کیا رہتا ہے؟ پچھلے درس میں نے 3 چیزوں پر بات کی۔ نمبر 1 اندھی تقلید، اور یہ اہل التقلید والے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ عقل اور منطق باقی رہ جاتا ہے، اور یہ اہل العقل والمنطق اہل الکلام اہل الفلسفہ یہ سارے مختلف نام ایک ہی لوگوں کے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ خواب، اہل المنامات، خواب کے ذریعے سے دین کو سمجھنا، قرآن سنت کو سمجھنا، اور یہ پتہ چلا مثالوں کے ساتھ یہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ آج کی نشست میں چوتھے نمبر پر جو چیز باقی رہتی ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اگر فہم سلف حجت نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے تو کشف، مراقبہ اور وجد۔ کشف، مراقبہ اور وجد، اور یہ لوگ اہل الکشف، اہل مراقبہ، اہل وجد ان کو کہا جاتا ہے۔ اہل التصوف میں یہ بات معروف اور مشہور ہے، اور مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ پچھلی دروس میں نے مثال دی فضائل حج، مولوی زکریا صاحب کی معروف تصنیف فضائل حج، صفحہ نمبر 164 میں 164 میں مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا بھی کوئی ولی دیکھا؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا ہے، میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر تھا، میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ امام عبد الرزاق الصنعانی، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، معروف محدث ہیں۔ کہتے میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں، اور مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے، اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے۔ میں نے اس جوان سے کہا تم دیکھتے نہیں ہو مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف التفات کیا، اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں۔ رزاق عبد کون ہے؟ عبد الرزاق، جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد سے، یعنی براہ راست الرزاق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے سنتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں۔ عجب بات ہے، خضر علیہ السلام ہے، یا کوئی ایک نبی سے مخاطب ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ایک ادب بھی ہوتا ہے، لیکن اب ولایت کا درجہ بلند ہے نا۔ اچھا، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ کے بعض ولی ایسے بھی ہیں جن کو علو مرتبہ کی وجہ سے میں ان کو نہیں پہچانتا، حق تعالی شانہ ان سے راضی ہو
اور ہم کو بھی ان سے نفع پہنچائے، آمین۔ یہ قصہ ہے، معروف قصہ ہے، پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا تھا۔ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، نبی کون ہوتا ہے؟ جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی کون لے کے آتا ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جبریل الامین علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا نبی بھی براہ راست علم حاصل کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست کلام کیا اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ نے چاہا کلام کیا، جب چاہا نہیں کیا، مرضی اللہ تعالیٰ کی تھی، جس سے چاہا کلام کیا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کب؟ معراج کے موقع پر براہ راست کلام فرمایا۔ کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، مخلوق کے کلام جیسا نہیں، جیسا کہ خالق کی ذات جیسے کوئی ذات نہیں، ویسے خالق کی صفات جیسے بھی کوئی صفات نہیں۔ کشف اور مراقبہ سے جس نے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر ایسی ٹھوکر لگتی ہے۔ وہ محدثین جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر امام عبدالرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ سارے کے سارے ایک ایسے شخص سے علم حاصل کرتے ہیں جو رزاق کا عبد ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ معاملہ قیمتی ہوتا تو خود بھی وہاں بیٹھے ہوتے نا۔ تو دبے لفظوں میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ کسی نے یوں بھی کہا، کسی صوفی نے یوں بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مردوں سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم زندہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ مردے کون ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جب حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے، امام بخاری ہے، پھر ان کے استاد ہیں، ان کو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ہے نا، پوچھے کہاں ہے؟ کہتے وفات پا گئے۔ تو یہ علم وہ ہے جو مردوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ زندہ سے علم کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا جائے، یہ وہ علم ہے جو زندوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس علم سے اولیاءوں کے سردار محروم تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عشر مبشرہ بالجنہ، صحابہ کرام، زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی ان کو۔ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، آخر تک جو 10 صحابی ہیں، ابو عبیدہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور سیدنا سعد بن وقاص ہیں، سیدنا سعید بن زید ہیں، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا زبیر بن عوام، یہ 10 صحابہ جتنے بھی ہیں سب کے باب سے فرماتے فی الجنہ، جنت میں ہے۔ وہ تو براہ راست نہ علم حاصل کر سکے اور نہ کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نہیں، وفات کے بعد بھی نہیں۔ تو کوئی شخص یہ نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد پھر کیوں نہیں حاصل کیا؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضرورت تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد، نہ ضرورت ہو نہ یہ ممکن ہے۔ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو وحی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نبی کے بغیر کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بات ختم ہے۔ اب مسجد نبوی میں جگہ کی شرف دیکھیں، آپ مقام دیکھیں، مسجد نبوی ہے اور درس حدیث ہے، اور علم کا شرف دیکھیں آپ، حدیث کا علم، اور دینے والے امام عبدالرزاق صنعانی محدث، شخصیت کا علم دیکھیں، کا شرف دیکھیں آپ، اور علم دیکھیں۔ اور ایک شخص کونے میں بیٹھا ہے اور اپنے سر کو اپنے ٹانگوں میں دبا کے، گھٹنوں میں دبا کے بیٹھے، مراقبے کی حالت میں۔ جب ہم بات کریں پھر لوگ کہتے ہیں یہ بات کرتا ہے، تو نہ ایسی باتیں کیا کرو، کتابوں میں کیوں لکھا ہے یہ؟ فضائل حج تبلیغ جماعت والے کیوں لے کے جائے دنیا میں، کیوں دنیا کی سیر کرتے ہیں، لوگوں کو کیوں پڑھ کے سناتے ہیں؟ کہتے ہیں فضائل کی احادیث ہیں، یہ حدیث ہے؟
کون سی حدیث ہے مجھے بتائیے، یہ حدیث یا قصہ ہے؟ اگر فضائل کی احادیث ہوتی کچھ ضعیف بھی ہوتا تب ہم کہتے یار چلو ضعیف حدیث تھی، 10 حدیثیں صحیح بھی تو تھی، چلو کچھ بات تھی، لیکن بات کرتے حدیث فضائل کی اور اندر سے دیکھیں اپنا تصوف کیسے پھیلا رہے ہیں لوگ. یہ تصوف ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا اس وقت گروہ ہے جو آپ کو علم سے دور کرتا ہے؟ مجھے بتائیں. ایک رافضی ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث کے ہے ہی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام مرتد ہو چکے ہیں سوائے 2 یا 4 کے یا 7 کے، تو حدیث کا مجموعہ گرا دیں، کیا علم باقی بچتا؟ مجھے بتائیں. آپ اس قرآن پہ عمل بھی نہیں کر سکتے بغیر حدیث کے. یہ منکرین حدیث ہیں جو کہتے ہیں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، کیونکہ معیار نہیں، ہمارے پاس ترازو نہیں ہے، صحیح بھی یا ضعیف ہے تو سارے ضعیف ہے، بات ختم ہے. یا یہ اہل تصوف ہے جو حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے واضح طور پہ، لیکن دبے لفظوں علم سے دور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ حدیث کے علم سے دوری کے سبق ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے بھی علم حدیث کے لیے وقت نکالو، جاؤ اور سفر کرو، پھر بیٹھ جاؤ حلقے میں، مجلس میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے رہو، کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے. کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ بس مجاہدے کرتے رہو اور جنگلوں میں نکل جاؤ، غاروں میں جا کے بسو شیطانوں جنوں کے ساتھ، اندھیروں میں علم کا نور ملتا ہے. جنگلوں میں آپ کو کیا ملتا ہے سوائے شیطانوں کے؟ شیطان کہاں بسیرا کرتے مجھے بتائیں؟ جن شیطان ویرانوں میں رہتے یا شہروں میں گھروں میں رہتے؟ کہاں رہتے؟ جنگل میں، جنگلوں غاروں میں کیا ملتا ہے؟ نہ جماعت، نماز نہ جمعے کی نماز اور نہ ہی نماز با جماعت. بھائی یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ لوگوں کو عقل نہیں آتی. تو کشف وجد، یہ بات میں کر رہا تھا. مراقبہ ایک ہی مثال کافی ہے، ورنہ کئی مثالیں ہیں. میرا بھی فہم سلف سے بہتر واللہ کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن اور سنت کو سمجھنا فہم سلف ہے. جو اس کو حجت نہیں مانتے تو پھر یہ دیکھیں کون سے خطرناک راستے دوسرے موجود ہیں. 5ویں نمبر پہ ذوق باقی رہتا ہے. اور اہل الذوق یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذوق سے قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ذوق کیا ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ ایک پریکٹیکل مثال لیتے ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. سید ابو اعلی المودودی، یہ کتاب ہے تفہیمات، حصہ اول، صفحہ نمبر 350 میں. یہ ہے مسلک اعتدال. اس سے پہلے منکرین حدیث پر بات کر چکے، حدیث کا انکار کرنے غلط ہیں. پھر مسلک اعتدال بتاتے ہیں ان کا کیا مسلک ہے، جو معتدل سیدھا راستہ، اعتدال کا راستہ ہے حدیث کو سمجھنے پرکھنے میں. میں یہاں سے صرف جہاں پر ذوق کی بات ہے وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. صفحہ نمبر 362 میں یہ ہے. کہتے ہیں جو شخص اسلام کی مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا مطالعہ کیا ہوتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ ان میں سے کون سا فعل میرے سرکار کا ہو سکتا ہے اور کون سی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے. یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں ان کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی، ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے. یہ اس لیے کہ اس کی روح محمدی میں گم اور اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے. اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور وہ اسی طرح دیکھتا اور سوچتا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دیکھا اور سوچا جائے. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا. وہ اسناد جانتے ہیں سند حدیث کی جی، وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلے کا مدار اس پر نہیں ہوتا. اچھا، فیصلے کا مدار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں وہ بسا اوقات ایک غریب، ضعیف، منقطع السند، مطعون فی حدیث کو بھی لے لیتا ہے
اس لیے کہ اس کی نظر اس افتادہ پتھر کے اندر ہیرے کی جوت دیکھ لیتی ہے. سبحان اللہ. اور بسا اوقات وہ ایک غیر معتل، غیر شاذ، متصل السند، مقبول حدیث سے بھی اعراض کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس جامع ذرّی میں جو مادہ ہے معنی بھری ہوئی ہے وہ اسے طبیعت اسلام اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی. یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے، ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ذوق کی بات کر رہے ہیں، واضح بات ہے. یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے اور کسی ضابطے کے تحت نہیں آتی، نہ آ سکتی ہے، اس لیے اس میں اختلاف کی گنجائش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. احادیث کے مجموعے کو چند جملوں میں گرا دیا. حدیث کی بنیاد، حدیث کو بنیاد سے ہی جو قواعد تھے، سلف نے، محدثین جو قواعد بنائے ہیں، قرآن سنت کی روشنی میں یاد رکھیں. کسی محدث کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی قانون، کوئی قاعدہ بناتا قرآن سنت کے خلاف. یہ تو محدثین کے قواعد زیادہ مضبوط ہیں. میں کو فقہا کے قواعد انشاءاللہ بتاؤں گا. قواعد فقہیہ پہ درس انشاءاللہ شروع کریں گے. جو قواعد فقہیہ بعض آتی ہے اعتراض کرتی ہے، قاعدے کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں، اور دلیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. اور دیکھیں علم میں کیسے ترقی آتی ہے. بعض اوقات بعض مسائل میں بعض طالب علم پریشان ہو جاتے ہیں، اب اس میں کیا کیا جائے؟ طہارت کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی معاملات ایسے درپیش آ جاتے ہیں جب دلیل یاد نہیں ہوتی، تو قاعدہ فقہیہ کو اگر آپ یاد ہے، دلیل فوراً یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو علم ترقی ہے. الغرض قواعد فقہیہ کی بنیاد پہ قرآن اور سنت ہے. ہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو تو ہم رد کرتے ہیں، لیکن جو قرآن سنت کے مطابق اس کا رد کیوں کرتے ہیں؟ اور احادیث کا مجموعہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال ایک کتاب کی تصنیف کی ہے، زندگی وقف کر دی ہے، 10 لاکھ درہم لگا دیے ہیں. اور مودودی صاحب حدیث کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے عقل نہیں مانتی اس حدیث کو، ہم کیا کریں؟ عقل نہیں مانتی، ذوق کے مخالف ہے تو کیا کریں؟ اور انتہا دیکھیں، عجب بات ہے کہ انسان جب صحیح راستہ چھوڑ دیتا ہے، واللہ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، جب انسان صراط مستقیم چھوڑ دیتا ہے، کوئی اور راستہ اپناتا ہے، اسے اسی راستے سے ٹھوکر لگتی ہے. اب انہوں نے ذوق کی بات کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو گہری نظر رکھتا ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے، اس کا ذوق بن جاتا ہے حدیث کو سمجھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا. تو خاص طور حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یعنی قابل قبول ہے یا نہیں ہے. عجب بات دیکھیں آپ، سورۃ النصر میں جو ان کا قول تھا، میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا کسی ایک درس میں، قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورۃ النصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ استغفار کریں جو ان سے کوتاہیاں اور خامیاں ہوئی ہیں فرائض کی ادائیگی میں. اگر واقعی قرآن مجید کو سمجھتے اور گہری سمجھ رکھتے ہوتے، جیسے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ذوق کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، تو یہاں پہ ان سے غلطی نہ ہوتی. کوئی جانتے کیسے؟ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے جس کو وہ مزاج کہہ رہے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ ایک آیت کا جو اختتام ہوتا ہے نا، اس کی ابتدا سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے، خاص طور پہ وعد اور وعید کے تعلق سے. سورۃ نوح میں اس سے ملتی جلتی آیت ہے، کون سی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. غفارہ ہے توابہ ہے؟ استغفروا غفارا. اچھا یہاں پر فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان غفارا یا توابا؟ توابا. فرق کیا دونوں میں؟
جب غلطی ہوتی ہے تو وہی لفظ دہرایا جاتا ہے، جب غلطی نہیں ہوتی تو لفظ کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ قوم نوح سے غلطی ہوئی تھی کہ نہیں؟ شرک سے بڑھ کر کیا غلطی ہے؟ فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم غلط کر رہے ہو، اب مغفرت کی تمہیں اشد ضرورت ہے، اس لیے غفارہ کا لفظ دہرایا گیا۔ اور آپ سے ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، فرائض کی ادائیگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہمارا ایمان ہے معصوم ہے، حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک انہ کان توابا یا غفارا۔ اگر غفارہ ہوتا تو پھر وہی غلطی تھی، اور غلطی سے توبہ کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن انہ کان توابا، کہ آپ سے غلطی نہ ہوئی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مزاج ہوتا ہے، اگر وہ مزاج کہتے تو مزاج تو یہ تھا۔ کہاں سے ٹھوکر لگی ہے؟ کیوں ٹھوکر لگی ہے؟ کیونکہ یہ راستہ مزاج کا ذوق کا ہے غلط راستہ، وہ خود فرما رہے ہیں۔ کیونکہ یہ ذوقی معاملہ ہے تو اختلاف پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور رہے گا بھی۔ قرآن اور سنت کو سمجھنے میں جو اختلاف ہے بڑا خطرناک اختلاف ہے، اور یہ تو حدیث ہی کی بات کر رہے ہیں، حدیث صحیح یا ضعیف ہے، قواعد کے باوجود، اصولوں کے باوجود بھی بعض اختلاف پائے جاتا ہے، ان کے جن کا علم میں کمزوری ہے۔ کیونکہ اب جانتے ہیں کہ محدثین نے قواعد اور اصول بنائے ہیں، بعض ہیں متساہلین، بعض متوسطین، بعض متشددین۔ نہیں، ابن حبان کی تصحیح کیوں نہیں لیتے؟ اسے متساہل ہے، یہ قاعدہ میرا بنایا ہوا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قواعد اصول کے ہوتے ہوئے بھی تب بھی اختلاف تھا، لیکن بہت کم ہے۔ اگر ذوق کے لیے دروازہ کھول دیا جائے تب اختلاف کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی سمیٹ سکتا ہے اختلاف کو امت میں؟ پھر حدیث کا مجموعہ میں رہے گا کیا؟ مجھے بتائیں۔ ہر بندہ کہے گا، ہر داڑھی والا کہے گا، چاہے اس سے علم سے کوئی واقفیت ہو یا نہ ہو، یار میرا ذوق تو کچھ اور کہتا ہے، میرا مزاج۔ واللہ بھائیو، میرے پاس ایک شخص آیا، اور کئی لوگ ایسے آتے ہیں، ایک حدیث بخاری کی حدیث ہے اور یوں رد کر دیتے ہیں، میں حیران ہوں، میں نے کہا یہ باتیں کہاں سے تم لوگوں نے سیکھی ہے؟ کسی حدیث کی روایت یوں ردی میں ڈال دی، کہتی یار عقل نہیں مانتی نا۔ میں بس وہی بات ہے، بنی اسرائیل کی بارے میں فرماتے اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ورنہ کہاں بچڑا جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو، اس کی عبادت کرنا، پھر اس کے لیے جھگڑا کرنا، پھر دو فرقوں میں بٹ جانا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے اشربوا، دلوں میں محبت پلا دی گئی، خود نہیں پی، پلا دی گئی، بکفرہم، کفر پہلے انہوں نے کیا پھر پلا دی گئی۔ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جب راہ راست کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے، اب ان کو بھی عقل کو آگے کرنا کی محبت پلا دی گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور قرآن و سنت پہ چلنے کے جو صحیح راستہ، جو فہم سلف ہے، جو منہج سلف ہے، اس پر قائم اور دائم رکھے اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ذوق کی بات بھی سامنے آ گئی۔ اب چھٹے نمبر پہ اللغہ، عربی لغت۔ ٹھیک ہے، ذوق بھی غلط ہے، ثابت ہوا، کشف وجہ بھی ثابت ہو گیا غلط ہے، لغت باقی رہتی۔ کیا لغت کافی ہے؟ بس جس کو عربی آتی ہے وہ قرآن ہی سمجھ لے، کافی ہے؟ یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو لغت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو اہل الظاہر، اور آخر میں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اہل الرأی، اہل الظاہر، دو چیزیں رہ گئی ہیں، اہل الرأی اور اہل الظاہر، دونوں بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے دو گروہ ہیں۔ ان کی بات میں ایک ساتھ انشاءاللہ کے درس میں کروں گا۔ آج کے درس میں لغت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو اہل الظاہر ہے جو صرف لغت کو دیکھتے ہیں اور کچھ اس کے ساتھ ظاہر لفظ کو لیتے ہیں، دوسرے قسم کے لوگ ان میں سے جو اہل الظاہر میں سے نہیں ہیں لیکن لغت کے بنیاد پر ہی وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دیکھو ٹھوکر کیسے لگی ان میں سے۔ دیکھیں عمر خالد، یہ معروف داعی ہے مصر کا، اور بنیادی طور پہ یہ خود انجینئرنگ کر چکا ہے، یعنی شریعت کا علم کسی مدرسے کسی مسجد میں حاصل نہیں کیا، انجینئرنگ کے بعد اس نے کوئی چند چیزیں اس نے سیکھی ہیں، اور سبحان اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ معروف مشہور داعی بن گئے، یعنی دنیا کے لیول پر بہت بڑا۔ آئے دیکھتے وہ شخص کہتا کیا ہے، وہ دیکھیے غلطی کیسے لگتی ہے جب صرف لفظ کو لیا جاتا ہے۔ وہ خود عربی مصری ہے، اسے عربی آتی ہے۔ اب دیکھیں عربی کی بنیاد پر اگر اس کی تھوڑا سی بھی واللہ قرآن اور سنت کی سمجھ ہوتی نا، واللہ یہ غلطی نہ ہوتی اس سے۔ اب دیکھ غلطی کو ذرا آپ امیجن کریں، سوچیں ذرا کتنی بڑی غلطی ہے یہ۔ شاید اس بچے سے پوچھو اس سے غلطی نہیں ہوگی، دیکھیں کتنی بڑی غلطی کرتا ہے۔ عمر خالد کہتا ہے ابلیس کے تعلق سے، ابلیس سے بڑھ کر کوئی کافر ہے دنیا میں؟ ابلیس
شیطان ابلیس مردود کہتا ہے ابلیس ما کفرشی، ان کے اپنی جو ایکسنٹ ہے مصری کا کہ ابلیس نے کفر تو نہیں کیا. بص بيقول ايه، یہ مصری ایکسنٹ ہے، کہتے ہیں دیکھو وہ کیا کہتا ہے، خلقتنی، اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا. يبقى هو اعترف لله انه هو خلق ولا مشكلة؟ کیا وہ اعتراف نہیں ہے اس سے یعنی ابلیس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ قال خلقتنی من نار، شیطان نے کہا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ. اور کیا کہا، وخلقتنی من طین، سوری خلقتنی من نار وخلقته من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا. انت اللي خلقتني وانت اللي خلقته، یعنی تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے اسے بھی پیدا کیا. وفي آية تانية بيقول ايه، يعني دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فبعزتك، یا اللہ تعالیٰ عزت کی قسم. يبقى مدرک عزت اللہ عز وجل ولا لا؟ يعني اللہ تعالیٰ کی عزت کو ابلیس نے جانا ہے کہ نہیں جانا، اس کو ادراک ہے کہ نہیں، سمجھ ہے کہ نہیں. وفي آية ثالثة بيقول ايه، اور تیسری آیت میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ابلیس کی زبانی، قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فانظرني الى يوم يبعثون، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے قیامت تک، دوبارہ زندہ ہونے تک. مش بیدک انت، یعنی میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں دوبارہ زندہ کرنا. ہاں انکر ابلیس ان اللہ هو الخالق، انکر ابلیس ان اللہ هو الرب، لا، کیا ابلیس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے؟ کیا ابلیس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے؟ جی نہیں، ابلیس نے انکار نہیں کیا. مين انکرے مشکلت ابلیس اے، یعنی ابلیس کی اصل مشکل کیا ہے، کیا مشکل تھی اس کو؟ کہتے ہیں رفض الطاعہ، کہ فرما برداری کو اس نے چھوڑا ہے، نافرمانی کی ہے. دی نقطہ مهمة جدا جدا. وہ کہتا ہے انت رب، تو رب ہے میں مانتا ہوں، جی ہاں، لیکن تقول لي اعمل كده وما اعملش كده، لا، لیکن مجھے تم یہ کہتے ہو میرے رب میں یہ کروں اور یہ نہ کروں، نہیں، میں یہ نہیں مان سکتا. ابلیس کا یہ قصور ہے. ایک کیسٹ ہے، اس کا عنوان محاربۃ الشیطان، اس کے سائڈ اے میں یہ اس نے کہا ہے، حوالہ نوٹ کر لیں، محاربۃ الشیطان کیسٹ ہے، اس کے سائڈ اے میں اس نے یہ بات کی ہے. اب اللہ کے لیے مجھے بتائیں، ایک شخص کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے، ابلیس کافر نہیں ہے، تو پھر اللہ المستعان، تو پھر کون کافر ہے دنیا میں؟ اور دلائل کیا ہے؟ قرآن مجید میں سے 3 آیات میں سے کہتا ہے خلقتنی، پہلی مرتبہ تو یہ ہے، پھر تفصیل خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خالق تو ہے میں مانتا ہوں، رب کو تو جان لیا اس لیے وہ مومن ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ کافر نہیں ہے. فبعزتک، دوسری آیت، جو عزت کی قسم کھاتا ہے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھانے والا ہے. اور پھر یہ بھی مانتے کہ دوبارہ زندہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، میں نہیں کچھ کرنے والا، تو ہی سب کچھ کرے گا. تو پھر کافر تو نہیں ہے نا وہ، اس نے صرف لغت کو دیکھا ہے. اگر قرآن مجید کو وہ سمجھتا یا سورہ بقرہ پڑھ لیتا زندگی میں ایک مرتبہ، شروع میں پڑھ لیتا، اگر میں نہیں کہتا اللہ نے پڑھی ہوگی کہ نہیں، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھی ہوگی، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں. اگر جیسے کہ یہ سنی پڑھا ہے یہاں پہ اور اس کو ثبوت ملا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، تو سورۃ البقرہ کی اس آیت کے بارے میں کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، وکان من الکافرین واضح لفظ ہے کہ نہیں؟ سوائے ابلیس کے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، اور ابلیس کافروں میں سے تھا. ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شخص کہتا ہے کافر نہیں ہے. سبحان اللہ. اگلی غلطی دیکھیں، یہی غلطی کافی ہے، لیکن بعض ساتھی ساتھیوں کے لیے جو نہیں مانتے، چلو یہ ایک غلطی ہو گئی، اگر یہ غلطی میں سمجھتا ہوں کافی، کہتے ہیں یہ غلطی میں کیا ہوتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے. چلیں دوسری دیکھ لیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں دیکھیں کس طریقے سے غلطی کرنا، حیران کن بات واللہ ہے۔ 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے تزکیہ انسان کا کیسے ہوتا ہے۔ ایک آیت میں علم پہلے ہے اور تزکیہ بعد میں ہے، اور باقی آیت تزکیہ پہلے علم بعد میں، 3 آیات میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں علم پہلے ہے تزکیہ بعد میں ہے، اس کی تصحیح کی گئی جیسے کہ سورت جمعہ کی ابتدائی آیات میں تزکیہ پہلے علم بعد میں، وَيُزَكِّيهِمْ وَعِلْمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ بعد میں۔ اب دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، عمر خالد کہتا ہے مقدمہ فی الاخلاق، اس کی یہ کیسٹ ہے مقدمہ فی الاخلاق سائڈ اے میں کہتا ہے یہ سیدنا ابراہیم وهو بيدعي بيقول يا رب ابعث في الأمة دي رسولا منهم يعمل 3 حاجات: يتلو عليهم الوحي ويعلمهم العلم ويحسن أخلاقهم. الآية دي جات في القرآن يا أخواننا 4 مرات. یہ آیت قرآن مجید میں 4 جگہوں پہ آئی ہے. مرة على لسان سيدنا إبراهيم، و3 مرات على لسان الله عز وجل. ال3 مرات على لسان الله الترتيب مختلف. ومن عجب بات ہے اچھا، لكن الله تبارك وتعالى تحدث قام حاطط التزكية الخلق قبل العلم، تحفظها كده. الغرض غلطی کہاں پہ ہوئی؟ لسان اللہ، اللہ کی زبان، اللہ کی زبان ہے. میرے بھی اسماء و صفات جب اللہ تعالی ذات کی بات کی جاتی ہے تو احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. کہیں نے فرمایا کہ میری زبان ہے، کسی آیت میں کسی حدیث میں. اس میں جماعت کا سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے اسماء و صفات کے تعلق سے؟ جو آیت جو نام یا صفت قرآن مجید میں حدیث میں ثابت ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں 4 شرطوں کے ساتھ: من غیر تعطیل ومن غیر تحریف ومن غیر تکییف ومن غیر تمثیل. نہیں پڑھے؟ سبحان اللہ. آگے اسی کیسٹ میں آگے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، دعا کرنے میں غلطی کر لی. اور جو قرآن کو یاد کرتے حفظ کرتے ہیں بیچارے یہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے کہ انہوں نے علم پہلے کا ہے، تزکیہ بعد میں، باقی 3 اہم تزکیہ جو ہے نا پہلے علم بعد میں ہے، تو یہاں پر وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. ایمان باللہ ارکان ایمان کے پہلا رکن ہے. الایمان بالرسل ارکان ایمان کا 4تھا رکن ہے. یہ بنیادی علم میں غلطی ہے کہ نہیں؟ اور بھی باتیں. عجب بات دیکھیں آپ کہ ایک اہل حدیث رسالہ ہے دا سمپل ٹروتھ کے نام سے یہ شائع ہوتا ہے، اور مارچ 2014 اسی مہینے میں شائع ہوا ہے. اور عمر خالد کا اس شخص کا آرٹیکل اس میں انہوں نے چھاپا ہے گڈنس اینڈ پرفیکشن کے نام سے. یار میرے اہل حدیث بھائیو، اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اس کی باتیں شائع کی جائیں جو یہ نہیں جانتا کہ ابلیس کافر ہے کہ نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ابلیس کافر ہی نہیں ہے. ایسا شخص اس کی علمی حیثیت ہے کیا؟ مجھے بتائیں. صرف اس کے دروس میں کچھ مجمع سا ہو جاتا ہے اور ہجوم سا ہوتا ہے، بس یہی عالم تمہیں دنیا میں ملا ہے. کہاں گئے اہل حدیث علماء؟ ان کے آرٹیکل کیوں نہیں چھاپتے تم لوگ؟ کہاں گئے؟ کہاں سلف علماء؟ کیا مر گئے ہیں، دنیا سے ختم ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. کہاں گئے ہیں؟ پھر لوگ ناراض ہو کہتے ہیں یار یہ تو کسی کو چھوڑتا نہیں. اللہ کے لیے اللہ ایسا کام نہ کرے کہ کوئی آپ پر انگلی کھڑی کرے. عمر خالد رہ گئے صرف اسی کے آرٹیکل چھاپنے ہیں. لیکن میرا حسن ظن ہے اپنے بھائیوں سے کہ ان کی چیز کا علم نہیں تھا. اللہ کے رب تمہیں پتہ چل گیا شخص کیا ہے. اور اس کی اور بھی بہت ساری غلطی، میرے پاس وقت نہیں ہے، واللہ سنگین غلطیاں ہیں. یعنی کہ ان میں سے ایک شخص کہتے تھے عقید منہج کی غلطی دیکھیں آپ. کہتے ہیں جو شخص جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت میں تو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دل میں جا کے کہے نا، جو بھی پریشانی آپ سے شیئر کرے، جو بھی پریشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شیئر کرے، بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا ہے یہ؟ کوئی شخص جو اہل سنت جماعت
کے ساتھ رہتا ہو یا ان کے منہج کو سمجھتا ہو کبھی ایسی بات کرتا ہے؟ کیا اہل حدیث سے ایسی باتیں پسند کرتے ہیں شائع کرنے کی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم تو ایسی باتیں شائع نہیں کرتے. بھائی بندہ تو وہی ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں یار بات تو قرآن سنت کے مطابق ہی ہے نا جو آرٹیکل چھاپا ہے. بات قرآن سے مخالف ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑیں. مجھے بتائیں شخص کون ہے؟ یہ وہی تو شخص ہے. یہاں پر آپ بات کر قرآن سنت کے مطابق اور 10 جگہ بات کر قرآن سنت کے مخالف، تو انسان تو وہی ہے نا. آپ کیوں اسے اس طریقے سے اس کے علم کو پھیلا رہے ہیں اور کیوں اس کی پروموشن کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور جیسا کہ کوئی شخص کوئی خیر کام کرنا چاہتا ہے اور خیر کام کرنے کے بعد اس کو اجر بھی ملتا رہتا ہے، اس طرح اگر کوئی کسی شخص نے بھی کسی کے لیے بھی کوئی شر کا باعث بنا تو پھر وہ بھی اس شر میں برابر کا شریک ہے جس میں اس نے اس کا ساتھ دیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اکاؤنٹنٹ انجینئرنگ نہیں کی؟ اچھا، عمر خالد اکاؤنٹنٹ ہے. مجھے پتا کس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اکاؤنٹنٹ نہیں کی. اچھا اکاؤنٹنٹ ہے، ڈگری اس نے لی ہے، انجینئر نہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.